الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سلسلہ وار درس اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک زمینی سفر اپنے ساتھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کے جاتے ہیں. آگے نبی علیہ السلام سفر کر رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب دنیا کو دیکھ لیا کہ یہی دنیا ہے کہ بوڑھی ہو چکی ہے، جو آپ کے ساتھ جوانی کے حالت میں بھی اس نے ملاقات کی اور پھر اپنی اصلی شکل میں بھی ملاقات کی کہ اس کے منہ میں دانت بھی نہیں، آخری عمر ہے اس کی، بہت کم عمر باقی ہے، وفات ہو رہی ہے. اس سے آگے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بوڑھا آدمی آ گیا. دائیں طرف سے اس بوڑھے آدمی نے آواز دی کہ اے محمد ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ کام ہے، میری بات سنو. نبی علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. پھر بائیں طرف آ گئے، آ کر کہا کہ محمد میری بات سنو. نبی علیہ السلام نے پھر توجہ نہیں دی. نبی علیہ السلام آگے چل گئے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب یہ بوڑھا آدمی آپ نے پہچان لیا؟ یہ جب دائیں طرف آ گئے یہ دینی یہودیت، اور جب بائیں طرف سے آ گئے تو یہ دینی نصرانیت ہے. اگر آپ نے ان دونوں میں یعنی دائیں یا بائیں طرف دیکھ گئے تھے تو تمہاری ساری امت ان کے طرف چلی جاتی تھی. الحمدللہ آپ نے ان دونوں کے طرف دیکھا بھی نہیں. آگے نبی علیہ السلام چل رہا ہے کہ ایک آدمی اور ان کے ایک آدمی ہے اور ان کے ساتھ آگ کے شعلے ہیں، اور وہ آگ کے شعلے نبی علیہ السلام کے طرف پھینک رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کے محبوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. جب نبی علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان کی طرف پھونک مار دیا تو وہ سارے شعلے ان کے طرف گئے، اور وہ بدبخت آدمی جو نبی علیہ السلام کی طرف شعلے پھینکتے تھے آگ والے، تو وہ دور بھاگ گئے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب یہ شیطان لعین تھا، آپ کو پریشان کرنا چاہتا کہ آپ کے ذہن تبدیل کر دیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام ایک میدان میں گئے کہ اس میں زیادہ تر کھجور کے درخت تھے. جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو فرمایا نیچے اترو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو. نبی علیہ السلام اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا. تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سمجھ گئے کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھ لیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رات ہے، مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہوتا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، اس جگہ کو آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کریں گے، یعنی یہ مدینہ ہے.
لیکن نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے لوگ اس کو یثرب کہتے تھے۔ آگے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، مصر کا زمین آ گیا، ان پر بہت زیادہ خوشبو تھی۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل یہ خوشبو بہت اچھی ہے، یہ کس کی ہے اور کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرعون کی بیٹی تھی اور ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کی سر کا بال کنگھی کرتی تھی، تو ایک مرتبہ ان سے کنگھی گر گئی تو اس لونڈی نے اٹھاتے وقت منہ سے بسم اللہ نکل گئی۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اچھا، میرا باپ کی موجودگی میں آپ دوسرے رب کا نام لیتے ہیں؟ تو فرعون ظالم نے اس کو شہید کر دیا، تو یہ خوشبو ان کی قبر کی ہے خوشبو ہے۔ چند قدم آگے چل گئے، پھر نماز پڑھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدین شہر ہے شعیب علیہ السلام کا، یہ وادی سینا ہے، طور سینا، یعنی اسی جگہ نبی علیہ السلام کو کہ اسی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات فرمائی ہے۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر آگے چل گئے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یروشلم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے، یہاں بھی نماز پڑھ لو۔ وہاں بھی نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ آگے چل گئے، اچانک آوازیں شروع ہو گئی کہ یا الہ العالمین، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ عیش و عشرت کے سامان بہت زیادہ ہیں، اس کے استعمال کے لیے کوئی بھی نہیں، جلدی کرو، میری طرف کوئی بھیج دو۔ دوسرا آواز بھی ہو گیا اسی طرح۔ جواب میں ان کو بتایا گیا کہ میں مسلمان مرد اور عورت آپ کو لاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ پہلی مرتبہ کس کی بات ہے اور دوسری مرتبہ یہ کس کی بات کی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب جنت تھا کہ عیش و عشرت کے سامان اس میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کو درخواست کرتا ہے کہ مجھ کو کوئی بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں آپ کو لاؤں گا۔ جنت اللہ ان کے ساتھ بات فرماتے ہیں، یعنی جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات فرماتے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آگے چل کر بہت زیادہ بدبو شروع ہوئی اور پھر آواز آئی کہ یا الہ العالمین، عذاب کے بہت زیادہ سامان تیار ہو چکے ہیں، او کفار کدھر ہے؟ ان کو لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک کافر مرد اور عورت کو لاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آواز ہے، جہنم بھی کہتے ہیں کہ کفار لوگوں کو لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو فرمایا کہ ہمارے سارے جتنے بھی دشمن ہیں تم ہی کو لاؤں گا اور تمہارے اندر اس کو داخل کروں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا زمینی سفر کا کچھ حصہ تھا۔